Tabii ki bir sanatçı. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کھولیے کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عنوان سے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی تھی. کتاب المغازی. غزوہ اور سریہ کا فرق بھی کچھ بتا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قتال میں بنفس نفیس بذات خود شرکت کی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس قتال میں بنفس نفیس شرکت نہیں کی بلکہ کسی کو امیر مقررہ کیا اور اس کے ماتحت جماعت بھیجی، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. یہ علماء سیر کی اصطلاح ہے. ورنہ اس کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے. متقدمین کی اصطلاح میں غزوہ پر سریہ کا اور سریہ پر غزوہ کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے غزوہ ذات السلاسل، یہ غزوہ اس کو کہا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے. تو یہ متقدمین کی اصطلاح میں تو دونوں پر اطلاق درست ہے. متاخرین کے نزدیک یہ اصطلاحی فرق ہے. متقدمین اور متاخرین، تیسری صدی ہجری تک کے لوگوں کو کہا جاتا ہے،
اور متاخرین تیسری صدی ہجری کے بعد کے لوگوں کو، یا یوں بھی اس کی تعبیر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں امام محمد ہیں۔ امام محمد تک کے لوگوں کو اور ان سے استفادہ حاصل کرنے والے لوگوں کو، اہل علم کو کہا جاتا ہے یہ متقدمین ہے، اور امام محمد سے جنہوں نے استفادہ نہیں کیا بعد میں دنیا میں آئے ان کو کہا جاتا ہے متاخرین۔ تو یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل ہے۔ جہاد کی جب مشروعیت ہوئی اور حکم نازل ہوا تو ابتدا سریہ سے ہوئی یا غزوے سے ہوئی؟ اکثر اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ ابتدا سریہ سے ہوئی۔ پہلا سریہ جس کا نام ہے سریہ حمزہ ابن عبد المطلب، سن 1 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں 300 افراد کی جماعت کا امیر مقرر فرمایا حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو، اور خود نہیں تشریف لے گئے، قریش کے تعاقب میں بھیجا، آمنا سامنا بھی ہوا، قتال کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ سب سے پہلا سریہ، سریہ حمزہ ابن عبد المطلب، اور دوسرا سریہ بھیجا سن 1 ہجری رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، اور اس سریے کا نام ہے سریہ عبیدہ ابن حارث۔ 60 یا 80 افراد پر ایک مشتمل ایک جماعت کو حضور نے روانہ کیا، اور مطمع نظر اس میں بھی قریش کا قافلہ تھا، آمنا سامنا بھی ہوا، اور اسی سریے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کافروں کی طرف ایک تیر پھینکا، تو مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر جو جہاد میں پھینکا گیا وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پھینکا۔ اور تیسرا سریہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہی کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی 20 آدمیوں کی جماعت کو روانہ کیا، اور اس جماعت کو بھی قافلہ قریش کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔
اور قتال کی نوبت نہیں آئی اور یہ حضرات واپس آ گئے. تو یہ تین ہیں سرایا. تو اکثر اہل سیر یہ فرماتے ہیں کہ قتال کی ابتدا سرایا سے ہوئی. سب سے پہلے یہ تین سریا، سریا حمزہ ابن عبد المطلب، سریا عبیدہ ابن الحارث، اور تیسرا سریا حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ ہیں. پھر اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. سن 2 ہجری ماہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو تیار کیا اور روانہ ہوئے. خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تھے. یہ سن 2 ہجری ماہ سفر المظفر، اور اسی غزوے کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے. غزوہ ابوا. دوسرا غزوہ غزوہ بوات ہے. سن 2 ہجری میں ہی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر روانہ ہوئے، اور ایک پہاڑ ہے جس کا نام بوات ہے، اور یمبو کے قریب ہے. اور اس غزوے میں بھی قتال کی نوبت آئی نہیں. اور تیسرا غزوہ غزوہ عشیرہ ہے. یہ ماہ جمادی الاولی میں سن 2 ہجری یہ واقعہ پیش آیا. غزوہ عشیرہ، عشیرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 یا 150 افراد پر مشتمل جماعت کو لے کر وہاں گئے، اور قافلہ پہلے ہی نکل گیا تھا، آمنا سامنا ہی نہیں ہوا. تو یہ 3 غزوات ہوئے. بعض حضرات اہل سیر کی رائے یہی ہے کہ قتال میں، جہاد میں ابتدا غزوات سے ہوئی، اور اکثر اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ قتال میں ابتدا سرایا سے ہوئی، جیسا کہ تفصیل بتلائی. اور کل سرایا کی تعداد کتنی ہے، غزوات کی تعداد کتنی ہے، اختلاف ہے. محمد ابن اسحاق مشہور
امام مغازی ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ سرایہ کی تعداد 38 ہے، یعنی 2 کم 40، اور بعض حضرات کی رائے ہے 48، اور بعض کی رائے یہ ہے 47۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سرایہ کی تعداد 56 ہے، بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں 60 ہیں۔ تو یہ مختلف آراء ہیں۔ غزوات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ محمد ابن اسحاق غزوات کی کل تعداد بتاتے ہیں 27۔ بعض حضرات کی رائے مثلا حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ 24 بتاتے ہیں، بعض حضرات 21 بتاتے ہیں، اور 16 کی تعداد بھی مروی ہے، 19 کی تعداد بھی آئی ہے۔ مشہور اور صحیح بات یہی ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے۔ ان 27 غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 غزوات میں قتال کیا، قتال کی نوبت آئی 27 میں سے 9 میں، اور باقی غزوات میں قتال کی نوبت نہیں آئی۔ کون کون سے ہیں وہ 9؟ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو مستلق ہے، غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ تو یہ 9 ہو گئے۔ ان 9 میں تو قتل و قتال کی نوبت آئی، اور سرایہ میں بھی اختلاف تھا بتایا جیسا۔ تو سرایہ میں اور غزوات میں یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ اگر 17 آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 17 سے زیادہ نہیں ہے۔ 27 آیا عدد تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے زیادہ میں نہیں ہے۔ یہ مشہور جواب ہے، عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو کچھ غزوات اور سرایہ کا علم نہ ہوا ہو، اپنے علم کے مطابق انہوں نے تعداد بتا دی۔ تو یہ صحابی کا اپنا علم، اپنے علم کے مطابق بتا دیا، یہ اختلاف ہو گیا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، ایک سفر میں اگر ایک سے زائد غزوے یا سرایہ ہوئے تو بعض حضرات نے ایک سفر کی وجہ سے ان کو ایک ہی شمار کیا، اور بعض نے الگ الگ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر ہوئے
ان کو الگ شمار کیا. مثلاً غزوہ حنین اور غزوہ طائف دونوں کو ایک ہی شمار کیا, ایک ہی سفر میں ہوئے. غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا, وادی القرا میں پہلے جا کر جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا. ایک ہی سفر میں واقع ہونے کی وجہ سے بعض اہل سیر نے ایک شمار کیا, بعض نے الگ الگ شمار کیا, تو اس طرح اس میں اختلاف ہو گیا. یہ ہے اس اختلاف کی حقیقت, اور اس میں جو تطبیق ہے وہ یہ ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب غزوۃ العشیرتی او العسیرہ یہ نکالا ہے. یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان اہل سیر کی موافقت کر دی جن کی رائے یہ ہے کہ ابتدا غزوات سے ہوئی, تو یہ غزوہ عشیرہ. اور اس کے بعد عسیرہ, تو یہ بعضوں نے شین پڑھا بعضوں نے سین پڑھا, دونوں صحیح ہیں. اس کو عشیرہ بھی کہا جا سکتا ہے, عسیرہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور جیسا کہ ابھی آپ کے کانوں میں ڈال دیا کہ یہ جمادی الاولی سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد آگے امام نے ابن اسحاق کا قول نقل کیا. ابن اسحاق محمد ابن اسحاق, عام طور پر حضرات محدثین ایسا کرتے ہیں, محمد نام ہوتا ہے مشہور ہے, تو ابن اسحاق, محمد ابن اسحاق. محمد کو بیچ سے حذف کر دیا, ابن اسحاق. تو یہ مشہور امام مغازی ہیں جن کا بھی بتلایا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ غزوات ہیں کل 27. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بوات ثم العشیرہ. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جہاد کیا وہ ہے ابواء, پھر بوات, پھر عشیرہ. اور اسی ترتیب سے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے. ماہ سفر میں غزوہ ابواء سن 2 ہجری, ربیع الاول میں غزوہ بوات, اور جمادی الاولی میں غزوہ عشیرہ. یہ ابن اسحاق فرماتے ہیں, محمد ابن اسحاق یہ فرماتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
ابن اسحاق کا یہ قول نقل کر کے آگے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا حدیث کو. تو سند کا اہتمام حدیث کی سند کی اہمیت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا کہ دین کا حصہ ہے سند. اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا وہ کہہ دیتا. اس لیے سند ایک لازمی چیز ہے. کوئی کہے کہ یہ حدیث ہے اس سے مطالبہ کیا جائے گا سند سناؤ سند بتاؤ. سند سنا دی بتا دی پھر غور کیا جائے گا کہ یہ جو سند ہے یہ سند صحیح ہے یا سند ضعیف ہے کیسی ہے. تو اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا امام مسلم نے الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اور ہماری جو سند ہے صحیح بخاری کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی بخاری کی دونوں جلدیں درسن حضرت شیخ صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں سن 1412 ہجری میں پڑھی اور غالباً 1992 عیسوی اور ہجری 1412 میں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور حضرت شیخ صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے خیر محمد صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ سے یعنی ملتان میں خیر المدارس جہاں اب مولانا قاری حنیف جلندری جو وفاق المدارس العربیہ کے جنرل سیکرٹری ہیں تو ان کے دادا کا یہ نام ہے خیر محمد صاحب جلندری. خیر الاصول آپ نے پڑھی خیر الاصول کے وہ مصنف بھی ہیں. تو شیخ صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ وہ تھے. اور خیر محمد صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم
देवबंद के एक शेख जिनका नाम शेख मोहम्मद यासीन, उनसे पढ़ी। और शेख मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेखुल हिंद से, शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से, और हजरत शेखुल हिंद ने हजरत मौलाना कासिम नानूथवी जो दारुल देवबंद के बानी हैं उनसे, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से। और इन दोनों ने शाह अब्दुल गनी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह से, शाह अब्दुल गनी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह मोहम्मद इसहाक से, और शाह मोहम्मद इसहाक ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, और शाह अब्दुल अजीज ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। ये है हमारी सनद का एक हिस्सा कि हमसे लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक, और दूसरा हिस्सा है सनद का शाह वलीउल्लाह से लेकर इन हजरात मुअल्लिफीन तक। हमारे बर्र सगीर पाक व हिंद में इल्म हदीस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस पढ़कर आए हरमैन शरीफैन से। अबू ताहिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा में मुहद्दिस थे, उनसे पढ़िए। वो आगे दूसरा हिस्सा है कि उनसे लेकर फिर बीच में जो हजरात आते हैं वो किताबों में और इन हजरात मुअल्लिफीन ने जिक्र किए हैं सबत के नाम से, और मुअल्लिफ किताब तक। और तीसरा हिस्सा है मुअल्लिफ किताब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इमाम बुखारी की सनद हर हदीस के साथ है, इमाम बुखारी से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो जब तक कुतुब हदीस की तदवीन नहीं हुई उस वक्त तो ये उसूल था कि हदीस जो बयान कर रहा है अपने से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद के साथ हदीस बयान किया करता था। लेकिन जब सिहाह सित्ता और दीगर कुतुब हदीस वजूद में आ गईं तो अब रावी हदीस बयान कर देता है और कह देता है कि यह हदीस है फलां किताब में, तो बस अब इतना ही काफी होता है। वरना बरकत के लिए यह चीज अब भी है। बरकत के लिए मैंने भी आपके सामने बता दिया कि बुखारी को मैंने पढ़ा दरसन, और किस किस से पढ़ा, शाह वलीउल्लाह तक। शाह वलीउल्लाह को मसनदुल हिंद कहा जाता है, सबसे पहले इल्म हदीस पढ़कर बर्रे सगीर में आने वाले शेख। और फिर आगे दूसरा हिस्सा है शाह वलीउल्लाह से लेकर इन मुअल्लिफीन कुतुब तक, और तीसरा हिस्सा है मुअल्लिफ कुतुब से लेकर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اب آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنی عبداللہ ابن محمد. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں میرے سامنے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے. تو پڑھتے وقت یہاں پڑھتے ہیں بھی قال حدثنی. کوئی بھی حدیث بھی قال حدثنا یا حدثنی یہ مخفف ہوتا ہے بالسند المتصل منا الى الامام. اب آگے کوئی سی بھی کتاب ہے، بخاری ہے تو بخاری کا نام، کوئی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کا نام ذکر کرتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہم نہ ہو غلط بیانی کا. غلط بیانی کا اگر میں کہوں گا قال حدثنی عبداللہ ابن محمد تو میں نے یہ عبداللہ ابن محمد کب گزرے ہیں؟ ان کا زمانہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں. یہ تو غلط بیانی ہوئی. اگرچہ میری مراد یہ ہوگی کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنی ہے تو بھی قال حدثنی عبد. یہ سند متصل کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کے جو شیخ ہیں، اور وہ شیخ کون ہیں؟ عبداللہ ابن محمد ہیں. تو اس طرح پڑھتے ہیں حدیث کو پڑھاتے وقت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے. بخاری اس لیے کہتے ہیں، بخارا شہر کا نام ہے اور جمعے کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا. ایک تو شوال کا مہینہ اشہر حرم کا پہلا مہینہ، اشہر حج بھی ہے، اشہر حج کا پہلا مہینہ. پھر دوسرا یہ کہ اشہر حج کے ہونے کے ساتھ ساتھ جمعے کا دن تھا. تو یہ دونوں فضیلتیں امام بخاری کو حاصل ہو گئیں. تو امام بخاری کی تاریخ پیدائش بھی ایک ممتاز خصوصیت رکھتی ہے، شوال کا مہینہ، جمعے کا دن. امام بخاری چھوٹے بچے ہی تھے کہ باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا اور ساری ذمہ داری آ گئی والدہ کے اوپر، تعلیم کی، تربیت کی. اور امام بخاری کی والدہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھی. امام بخاری رحمہ اللہ بچپنے میں کسی عارضہ اور کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ ایک صدمہ تو پہلے تھا ہی کہ امام بخاری کے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر مستضاد یہ کہ بیٹا تھا وہ بھی نابینا ہو گیا. علاج معالجہ کروایا، علاج معالجے سے کامیابی نہ ہو سکی، اور امام بخاری کی والدہ نے
खूब आहुजारी करके अल्लाह से मांगा, मेरे बेटे की बिनाई या अल्लाह वापस दे दे। और एक रात आराम फरमा रही थी, सो रही थी, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, वो फरमाने लगे, अम्मा जी तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। बेटे को अल्लाह ने फिर बसारत से नवाज दिया। खुशी खुशी दौड़ती हुई गईं, देखा वाकयातन आंखें दुरुस्त, बीनाई वापस आ गई। और वापस आई फिर भी ऐसी तेज बीनाई कि रात की चांदनी में उनको लिखना पढ़ना नसीब हो जाता था, ऐसी तेज निगाह। तो मालूम हुआ दुआ कैसी जबरदस्त चीज। बिनाई चली जाए आंखों से, आज तक किसी डॉक्टर और तबीब ने ये नहीं कहा कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन दुआ के अंदर इतनी तासीर कि दुआ से निगाह वापस आ सकती। अभी तो सन चल रहा है 2025, 2007 का एक किस्सा है हमारे यहाँ इसी शहर कराची में आगा खान अस्पताल का। ऐसा ही किस्सा, बच्चा है, बीनाई गई, इलाज मुआवजा करवाया, ऑपरेशन करवाया, फायदा न हुआ। और माहिर तबीब उसने आकर बता दिया बच्चे के वालिदैन को, मुमकिन नहीं, हमने ऑपरेशन कर दिया, मुमकिन नहीं निगाह वापस आ जाए। ये जब सुना अकलौता बेटा, मां तो गशी खाकर गिर गई। और बाप कुछ हौसले में था, संभाला उसको भी। और मां को किसी ने बता दिया कि देखो दुआ मांगो। हर तरफ से जब आदमी नाउमीद हो जाता है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है, अल्लाह की रहमत आद बोझती है। तो अब शुरू की यही। और किसी ने साथ साथ ये भी बता दिया कि इमाम बुखारी भी तो नाबीना थे, मां की दुआ से बीना हुए, दुआ में इतनी तासीर है। तो दुआ शुरू की आहुजारी के साथ गिड़गिड़ा कर। और वो डॉक्टरों का लाइलाज किया हुआ उसका बच्चा, अल्लाह ने उसकी बिनाई वापस कर दी थी। ये यहाँ का किस्सा है, इस शहर का किस्सा है, आगा खान अस्पताल का किस्सा है। और रोजनामा इस्लाम के साथ रसाइल जो आते हैं उनके अंदर इस तरह के वाकयात आते हैं उनमें। और फिर बाद में वो छप कर एक किताबचा है, देखना चाहें तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। उन्वान है उस किताबचे का, नाम ही है दुआएं कैसे कबूल हुई। दुआएं कैसे कबूल हुई, अजीब व गरीब उसके अंदर, और ये किस्सा भी है। तो दुआ के अंदर ऐसी तासीर रखी है अल्लाह ने। जिस तरह इमाम बुखारी नाबीना थे, मां की दुआ अल्लाह ने बीना कर दिया। ऐसे ही
ہم مجرم گناہگار سے آکار بھی اخلاص سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ضرور قبول کریں گے۔ اللہ کا فرمان، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ امام بخاری کی والدہ کی دعا کا نتیجہ، اور پھر ایسی تیز نگاہ۔ تو خیر بات ادھر چلی گئی، تو بہی قال حدثنی عبداللہ، امام بخاری کا تعارف کروایا، اور اس تعارف میں آپ کو بتا دیا پیدا ہوئے 194 میں، مہینہ تھا شوال کا، دن تھا جمعے کا، شہر تھا بخارا۔ اور پھر امام بخاری 16 سال کی عمر میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ والدہ بھی ساتھ تھیں، اور ان کے بڑے بھائی بھی تھے، احمد جن کا نام تھا۔ والدہ اور بھائی حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس بخارا آ گئے، اور امام بخاری وہیں مکہ مکرمہ میں علم کے حصول کے لیے قیام فرما لیا۔ مدینہ طیبہ گئے اور علم حاصل کرتے رہے، تقریباً 6 سال تک حرمین شریفین اور حجاز مقدس کے اندر قیام کیا، اور پھر اطراف میں کوفہ، بصرہ، وہاں گئے۔ تو ان سفروں کے ذریعے سے علم حاصل کیا۔ اور یہ لازم ملزوم ہے، علم اور سفر لازم ملزوم ہے۔ علم کے لیے نکلنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ اور بالآخر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وطن واپس آئے، بخارا، اور حاسدین پیدا ہو گئے تھے۔ حاسدین، علم آتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ومن شر حاسد اذا حسد، اس کی تلقین آئی۔ اور امام بخاری کا انتقال ہوا، عید الفطر کی رات تھی، یعنی یکم شوال۔ اور 62 سال یا 63 سال کی عمر تھی۔ تو 62 یا 63 سال کی عمر میں دنیا سے عید کی رات یعنی یکم شوال کو انتقال ہوا۔ اور بستی ہے ایک خرتنگ نامی، خرتنگ، تو وہاں پر مدفون ہوئے، وہاں سپرد خاک کیا، اور عرصہ دراز تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ لوگ اس مٹی کو اٹھا اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ بالآخر متعلقین تنگ آ گئے،
کہ ہم تو ڈالتے ہیں مٹی، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خاندان میں اللہ والے بھی تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ یہ جو خوشبو ہے ان کی مٹی کے اندر، اس خوشبو کو ہی ختم کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے ختم کر دیا۔ غالباً 256 ہجری میں انتقال ہوا۔ 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہوا، تو یہ عمر 62 یا 63 سال بنتی ہے۔ یہ امام بخاری کا مختصر سا تعارف تھا۔ تو چونکہ یہاں امام بخاری قال حدثنی، اپنے شیخ کا نام لیا امام بخاری نے، عبداللہ ابن محمد، قال حدثنا وہب، انہوں نے فرمایا کہ ان کے شیخ نے ہمارے سامنے حدیث بیان کی۔ یہ لفظ ہے خرتنگ، خا خر، اور تنگ، تا دو نقطے والی، بیچ میں نون، اور آگے گاف، کاف گاف، اردو میں جیسا کہ استعمال ہوتا ہے خرتنگ۔ جی جی ہاں، ایسے خرتنگ۔ قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق، شعبہ نے ہمارے سامنے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو اسحاق کے حوالے سے، کنت الى جنب زید ابن ارقم، میں زید ابن ارقم، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پہلو میں تھا۔ فقیل لہو، ان سے کہا گیا، یعنی ان سے کسی نے پوچھا، کم غزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوے کیے؟ یہ ان سے کسی نے سوال کیا حضرت زید سے۔ قال 19، 19۔ قیل کم غزوت انت معه، آپ نے حضور کے ہمراہ کتنے غزوے کیے؟ قال 17، 17، یعنی حضور کے ہمراہ 17 میں شریک رہا۔ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلُ، ان میں سے سب سے پہلا کون سا تھا؟ قال العشیر او العسیرہ، یہ وہی لفظ ہے، عشیر یا عسیرہ۔ فذکرت لقتادہ فقال العشیرہ، قتادہ کے سامنے میں نے اسی بات کو ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ عشیرہ ہے، عسیرہ نہیں۔ یہاں چھوٹا سا اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ابھی اوپر امام بخاری نے ذکر کیا ابن اسحاق کے حوالے سے، اور دوسرا آگے ذکر کیا ابو اسحاق کے حوالے سے۔ ابو اسحاق اور ابن اسحاق یہ دو الگ ہیں۔ ابن اسحاق محمد ابن اسحاق بتلایا جیسا، تو ابن اسحاق یوں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا، پھر بوات، پھر عشیرہ، اور ابو اسحاق کہہ رہے ہیں کہ سب سے
پہلا ہے عشیرہ، جبکہ ابن اسحاق کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تیسرا. تو یہ دونوں میں یہ ہوا تعارض. ابو اسحاق کچھ اور کہہ رہے ہیں، ابن اسحاق کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب ان کے درمیان تطبیق ہو تو کیسے؟ تو وقت نکلا جا رہا ہے. مختصراً ایک تو جی تو یہ ہے کہ زید ابن ارقم نے عشیرہ کو جو پہلا کہا اپنے علم کے مطابق، پہلے دو غزووں کا علم ابوا اور بوات کا انہیں تھا نہیں، اس لیے ان کے علم میں یہی تھا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ زید ابن ارقم کا یہ پہلا غزوہ تھا عشیرہ، اور اس سے پہلے جو دو غزوے ہوئے تھے ان میں شریک نہ تھے، اس لیے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ پہلا ہے، پہلے ہوئے تھے ان میں شریک نہیں تھے. تیسری توجہ اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یہ تینوں غزوے قریب قریب زمانے میں ہوئے، ابوا بوات اور شہرہ. تو زید بن ارقم نے پہلے دو غزوات کو مستقل شمار نہیں کیا، بلکہ قریب قریب ہونے کی وجہ سے یہ اسی کے اندر ضم کر دیے وہ شہرہ. تو یہ اس طرح توجیہ اور تطبیق ہو جائے گی. تین توجیہیں بتا دیں: اپنا علم زید بن ارقم کا، یا یہ کہ انہوں نے جو شرکت کی وہ شہرہ میں کی، یا یہ قریب قریب ہونے کی وجہ سے ان کو شمار کر دیا، ایک ہی جیسا کہ شمار کرتے ہیں اور شہرہ کو شمار کر دیا، باقیوں کو نہیں کیا. تو یہ وفاق میں سوال بھی آیا تھا شاید 2 سال 3 سال پہلے کہ ابن اسحاق اور ابو اسحاق کی روایتوں میں تو ہے تعارض، اس کی کیا توجیحات ہو سکتی ہیں؟ توجیحات آپ کے کانوں میں ڈال دیں. بس کر لیں، اتنا ہی رہنے دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے پڑھے سنے کو، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم میں اللہ شمار فرمائے، صحابہ اکرام کے طرز عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.